تحلیل کے اسباق لا الہ الا اللہ، چاہے سانس روک کر کریں چاہے زبان سے کریں، ان کی یہ برکت ہے کہ دل پہ جھاڑو پھر جاتے ہیں، تبتل مل جاتا ہے، انقطاع عن المخلوق، دل سے کسی کا تعلق رہتا ہی نہیں ہے، ہر ایک سے دل کٹ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ بالکل پالش کر دیتا ہے انسان کے دل کو۔ دیکھیں نا، ایک چیز کو پہلے صاف کرتے ہیں پھر پالش کرتے ہیں، تو ذکر نے صاف کر دیا اور تحلیل نے اس کو پالش کر دیا، چمکا دیا، اب ذرے کا نام و نشان ہی نہیں مٹی کے لیے۔ یہی کیفیت انسان کے سبق کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا۔ اب کوئی ہم سے پوچھے جی تمہارے رب کا کیا نام ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ۔ باقی تو صفاتی نام ہے نا، ذاتی نام جو ہے وہ تو اس میں جلالہ اللہ ہے نا۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یعنی ذکر کر اللہ کے نام کا، رب کے نام کا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف تبتل اختیار کرو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو۔ تو ذکر کو اس رتبے تک ہم نے پہنچانا ہے کہ مخلوق سے دل کٹ جائے، اللہ سے دل جڑ جائے، مخلوق سے دل کٹ جائے اور اللہ سے دل۔ جب تک دل ما سوا میں پھنسا ہوا ہے اللہ کی معرفت اس پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں فرماتے۔ شرک پسند نہیں فرماتے۔ تھوڑا سا بھی دل میں کسی غیر کو جگہ دے دی ہوئی ہوگی نا، اللہ غنی ہے، کہتا ہے جاؤ جس کی محبت تم نے دل میں رکھی ہے اسی کو محبوب بناؤ۔